سینیٹر سردار شفیق صاحب، شفیق ترین صاحب، سوری چیئرمین، یہ علی محمد خان صاحب بیٹے ان کو پتہ ہے نوشیرہ کا، وہ نوٹ کیا کمنٹ کر رہے ہیں منسٹر صاحب نے نوٹ کیا، پلیز آپ اس پہ منسٹر صاحب بات اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب، شفیق ترین صاحب منسٹر صاحب کو ایک منٹ دے دے، بعد میں آپ کو لے جائیں. پلیز منسٹر صاحب. جی میں معذرت خواہ ہوں، ذرا ان کا رسپانس وہ مانگ رہے تھے. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں سینیٹر صاحب کو. مشتاق صاحب ہمیشہ وہ ایشوز لے کے آتے ہیں جو بیسیکلی عوام کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ایک ایشو پہ اٹھا اور میں نے یہ بات کی، شاید جو کرائمز ہوتے ہیں وہاں پہ اس پہ شاید یہ بات ہو رہی تھی، وہیکلز کی چوری پہ یہ بات، اس سے پہلے سوال کوشچن آر میں یہ ایشو اٹھا، اور یہاں وہ بات میں نے کی کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر پولیس میں سے یا کسی ادارے میں سے اندر میں سے کوئی لوگوں سے نہ ملا ہو تو کوئی گینگ کی طرح آپریٹ کرے. ٹھیک ہے، ونس ان وائل کوئی کر لے گا. ان چیزوں کو یہ حکومت کا مینڈیٹ ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اس حکومت کے بھی ہاتھ مضبوط کرے کہ ان لوگوں کے گردنوں کو ہم ناپیں کہ یہ پاکستان میں فری فار آل ہے. پاکستان میں جو ہے یہ سوٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کو کہ پاکستان میں اسمگلنگ ہو، یہ سوٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کو کہ پاکستان میں نظام درست نہ ہو، یہاں پہ ٹیکسیشن نہ ہو کہ کسی آدمی کا جو ہے 20 لاکھ ٹیکس ہو، اس سے جا کے 50,000 میں اپنا معاملہ سیٹ کرے. یہ سوٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کے یہاں پہ گاڑیاں چوری ہو، یہاں بچے اغوا ہو، یہاں ریپس ہو، یہاں لوگوں کو مارا جائے، اور یہاں پہ اسمگلنگ بھی ہو. اسی لیے تو کچھ ادارے جو ہے ہمارے ماضی میں بدقسمتی سے اینٹی کرپشن کے ادارے جو ہے وہ انٹو کرپشن کے ادارے بن گئے. یہ ہم سب کا ایک مینڈیٹ ہے. میں اس بات کو فلی سپورٹ کرتا ہوں. میں یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں خان صاحب، عمران خان صاحب کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہمارے منسٹر انچارج کی طرف سے، چاہے اس ایشو میں جو ہے آئی تھنک حماد اظہر صاحب کے شاید نیچے یہ آتا ہوگا، دیکھتے ہیں جس کے بھی اکنامک افیئر جس کے بھی نیچے یہ آتا ہے، جو سے بھی ہمارے منسٹر صاحب ہیں، اور انٹیریئر منسٹری کے نیچے تو ظاہر اسلام آباد کی حد تک تو آتا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے اس ایشو کا کوئی حل نکالا. ایک آدمی ہے اور ایک آدمی ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ لوگوں میں جو ہے لوگوں کی ہیلپ کروں، غریبوں کو میں یہ کپڑے تقسیم کروں. اس کے پاس رسیدیں ہیں. ایک عام آدمی کے اس نے رسید دی ہے اور پیسے لیے، اس نے خود اسمگلنگ نہیں کی. وہ گیا ہے پاکستان میں ایک سیٹلڈ ٹیریٹری میں کہیں جا کے کسی بھی بازار میں، نوشہرہ میں، پشاور میں، رشکئی میں، مردان میں، پنڈی میں، لاہور میں، کہیں سے بھی کسی آدمی نے کوئی بندہ گیا کسی ایک دکان سے اس نے کچھ خریدا ہے اور اس نے اس کے پیسے دیے اور رسید اس کو ملی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں میری عقل محدود ہے، میرا علم اس سے محدود تر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ رسپانسبلٹی اس خریدار کی نہیں ہے. یا تو رات کے اندھیرے میں کسی سے بلیک پہ کچھ خریدے، یا رات کے اندھیرے میں کسی سے کوئی گاڑی خریدے اور وہ ایک چپکے سے کرے، کوئی چھپ کے کام کرے. ایک آدمی نے براڈ ڈے لائٹ میں ہی وینٹ ٹو سم پلیس جو کہ ایک سیٹل ایریا ہے جہاں اس کے چپے چپے پہ اس علاقے کے آئین پاکستان اپلائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی پیسے دے ایک چیز خریدے اور اس کے بعد آپ اس کو تو پکڑے لیں اس کو نہ پکڑیں؟ میں ہی سمجھتا ہوں لوگوں کے کاروبار اس سے وابستہ ہیں. ان کے کاروبار کو لیگلائز کرنے کے لیے بھی کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہو تو یہ عوام آگے بڑھے، اس کو لے کے کوئی کردار ادا کرے. کیونکہ ہم اگر لیجسلیٹ نہیں کریں گے تو یہ دروازے کرپشن کے کھلے رہیں گے. جس طرح ہم اس پر لیجسلیشن کریں گے، ان چیزوں کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں گے اور ان لوگوں کو لیگلائز کریں گے، لیگل طریقے سے ان کو کاروبار کرنے دیں گے، تو خریدار بھی مطمئن ہوگا، وہاں پہ جو سیلر ہے، دکاندار ہے، وہ بھی مطمئن ہوگا. اس نے بھی بیچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. اور کووڈ کے زمانے میں ہمارے جو تاجر برادری ان کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. میں سمجھتا ہوں بہت بیسٹ آپ نے انیشیٹو لیا ہے. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو جو بھی آپ کنسرن منسٹر ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آؤں، میں بھی اس کے لیے حاضر ہوں. آ جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس میں اگر لیجسلیشن کی کوئی کمی ہے تو وہ یہ ایوان ہم مل کے انشاءاللہ ادھر سے ایوان زیرین سے اس کو پورا کریں گے. جہاں تک ایڈمنسٹریشن کی تعلق ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کی میں یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹو لیول پہ کوئی کسی کرپٹ آدمی کی، کسی اسمگلر کی کوئی سرپرستی نہیں ہے. آج تحریک انصاف کی حکومت میں کوئی ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سوچ بھی سکے. میں یہاں پہ آخری بات کرتا ہوں مشتاق صاحب کی تسلی کے لیے کہ ہماری گڈ ول کیا ہے. ہماری گڈ ول یہ ہے، مجھے آئی تھنک 17 ستمبر 2018 کو خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی اور میری یہ چارج لینے کی منسٹری کے کوئی 20 دن کے اندر ہی کوئی ایک میٹنگ میں مجھے
موقع ملا اور کنٹینیوسلی ہماری کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں. یہ میں نے 1-2 دفعہ یہ بات کی ہے, ایک دفعہ شاید اس ایوان میں, یہاں بھی شاید کی ہے, میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. پورے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس کابینہ میٹنگ میں یہ بات کی تمام کیبنٹ ممبرز کے سامنے. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں سیاست کرنے نہیں آیا اپنی ذاتی, میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. جناب چیئرمین صاحب انہوں نے فرمایا کہ میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں, میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا. عمران خان نے کہا, وزیر اعظم پاکستان نے کہا, ہم کابینہ کے ممبران کو کہا کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا, لیکن آپ لوگوں میں کسی کرپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں پہ بیٹھنے کے لیے. تو اگر یہ ایک ول ہے ادھر کی, تو ہم منسٹرز کو بھی اس کو فلی امپلیمنٹ کرانا چاہیے, ہمارے صوبوں کو بھی امپلیمنٹ کرانا چاہیے. اور میں یہاں سے ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں, آج تمام پاکستان کے جو آنریبل ایماندار افسران ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں, آج کوئی آپ کے پاس ریفیوج نہیں ہے. پہلے کہتے تھے نا کہ اوپر سے ہم سے پیسے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ہم سے منسٹر مانگتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سیکٹری ہے وہ مائیکل آ رہے, آج کون وہ منسٹر ہے جو کرپشن پہ لوگوں کو اکسا رہا ہے؟ اگر ملک کے وزیر اعظم کی یہ سوچ ہے, اگر ہمارے آنریبل سینٹر صاحبان کی یہ سوچ ہے, اگر میری یہ سوچ ہے, میرے قائد ایوان کی یہ سوچ ہے, تو پھر کون ہے؟ آج کوئی یہ مجھے نہ کہے پاکستان میں کوئی سرکاری افسر 18-19 گریڈ کا, کوئی اسسٹنٹ کمشنر, کوئی ڈپٹی کمشنر, کوئی ڈی پی او, کوئی ڈی آئی جی, کہ جناب ہمیں کام نہیں تمہیں کام کرنے دیا جاتا ہے. ملک کا وزیر اعظم, ملک کا وزیر اعلیٰ, پارلیمنٹ, ایوان زیر, ایوان بالا, ہاؤس آف فیڈریشن, ایوری بڈی از بیہائنڈ یو. تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. آج کوئی کہہ نہیں سکتا پاکستان میں کہ مجھے کوئی ایمانداری سے کام کرنے نہیں دیا جاتا. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, کوئی افسر جو یہ کہے کہ مجھے میرے پختونخوا میں, پنجاب میں, کسی بھی صوبے میں, مرکز میں جہاں ہماری ڈائریکٹ حکومت ہے, کسی بھی صوبے میں, مجھے یہ فلانا منسٹر, فلانا سیکٹری مجھے ایمانداری سے کام کرنے نہیں دے رہا, میرے پاس آئیں, مجھے درخواست دیں, میں جانوں وزیر اعظم پاکستان اس آدمی سے پہ پوچھنا چاہیں کہ اگر آپ ڈپٹی کمشنر ہیں اور آپ کے علاقے کا کوئی منسٹر, آپ کے علاقے کا کوئی ایم ایل اے یا کوئی وہاں کا کوئی جو ہے بااثر شخص, ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کو, ڈی پی او صاحب آپ کو, یا ایک ایس پی بنا ہے, ینگ آدمی ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, نوجوان ہے, سن آف سوائل ہے, ڈاٹر آف سوائل ہے, وہ اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا ڈی پی او مجھے کام نہیں کرنے دے رہا, کم ٹو می, میں رسپانسبل ہوں ریاست کی طرف سے, میرا قائد ایوان رسپانسبل ہے اس ریاست کی طرف سے, آپ آئیں, ہمیں بتائیں مجھے فلانا افسر, فلانا منسٹر کام نہیں کرنے دے رہا. کسی نے تو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو اچھی بات ہے آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم نے اپنے حصے کا قرض اتار دیا, ہمارے بچوں کو تکلیف نہیں سہنی پڑے گی, ہمارے بچے اس تکلیف سے نہیں گزریں گے. کوئی آرمی پبلک اسکول کا واقعہ پھر نہیں ہوگا, کوئی کسی شخص کو دن دہاڑے جو ہے وہ نہیں مارے گا. ہمیں ان چیزوں کو دل سے بلیو کرنا ہے کہ ہاں اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کے ذمہ وہ کام نہیں چھوڑنا. اور میں دل سے جب یہ بات کرتا ہوں کشمیر کی, دوبارہ کشمیر کی بات ہے, میں کہتا ہوں ہم دل سے جس دن مانیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے سری نگر کے جو ہے, سری نگر کے گورنر ہاؤس پہ, سری نگر کے گورنر ہاؤس پہ اس قائد اعظم کا, اس پاکستان کا سب جلالی پرچم ہم لہرائیں گے, اپنے ہاتھ سے لہرائیں گے جب وہ موقع آئے گا. اور انشاءاللہ سری نگر کی جامع مسجد میں ہم باجماعت جمعے کی نماز ادا کریں گے. میں یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ان کشمیریوں کو کہ یہاں 22 کروڑ ہم بغیرت نہیں ہیں. ہم الحمدللہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ, حضرت امام حسین, ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب ماننے والے آپ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں. کچھ ہماری شاید مجبوریاں ہوں, ہم ایک ریسپانسبل نیوٹرل اسٹیٹ ہیں, لیکن جب وقت آئے گا آپ دیکھ لیں گے جس ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اسی ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی ہے. یہ ہماری شان ہے. انشاءاللہ ہم پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ اس مسئلے کے پیچھے کھڑی ہے انشاءاللہ. اور جب وقت آیا, یہاں پہ کسی ہمارے ایک دوست نے بات بھی کی, ہمارے ایک دوست نے بات کی تھی کچھ دن پہلے کہ کیا کارنامہ ہے ان کا, کہ کیا کیا آپ نے پاک فوج کے بارے میں انہوں نے بات کی. تو میں یہاں ان کو کہنا چاہتا ہوں روز ہمارے جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں, روز ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں. 65 کی جنگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے جیتی, اور اگر اندر کے دشمن نہ ہوتے تو 71 بھی ہمارے ہاتھ میں تھا, اور انشاءاللہ 71 کا بدلہ بھی لیں گے ایک دن. ہمیں اپنی مائیں جب بڑا کرتی ہیں, جناب چیئرمین صاحب ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ تمہارے باپ کے ساتھ, دادا کے ساتھ ظلم ہوا تھا. اور نریندر مودی کو یہ کہنا چاہتا ہوں تم سری نگر کی بات کرتے ہو, اور میں یہاں پہ پاکستان کے ایوان بالا میں کھڑے ہو کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم سری نگر کی بات کرتے ہو. نریندر مودی, سری نگر میں تم ظلم کر رہے ہو. اپنے لال قلعے کی طرف دیکھو, اس کی خیال میں نہ ہو. لال قلعہ میں بھی ایک زمانے میں اسلام کا, مسلمانوں کا پرچم لہراتا تھا. آج یہ بات شاید لوگوں کو بہت دور لگے, بہت ایک دیوانے کا خواب لگے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں بھی کبھی اسلام کا پرچم لہرایا جاتا تھا.
تو نریندر مودی تمہیں میں بتا دوں اپنی خیر مناؤ، کشمیر کی بات چھوڑو، اپنی نئی دلی کی خیر مناؤ، جو تم کر رہے ہو، جو تم دنیا کے سامنے کر رہے ہو، جو تم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو، جو تم کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہو، انشاءاللہ یہ 22 کروڑ عوام جو ہے، یہ صرف 5-6 لاکھ فوج نہیں ہے، 22 کروڑ جو ہے ہماری فوج ہے انشاءاللہ. تھینک یو منسٹر صاحب. بہت شکریہ جی. Very appreciate.